مان لیجیے کہ گھر میں آپ کو تھوڑا سا کول ڈرنک پینے کا ذوق ہو آج، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر اسٹیل کے گلاس میں ڈال کر دیں تو مزہ نہیں آتا، اگر چینی کے گلاس میں دیا جاتا ہے، بلر کے گلاس میں دیا جاتا ہے، اس کا مزہ الگ آتا ہے، اس کی رنگت، مرینڈا پی رہے ہیں، پیپسی پی رہے ہیں، ٹرنکا پی رہے ہیں، وہ ذوق کے ساتھ وہ چینی کا ہو ہے نا، اس میں پینے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، اس میں پرابلم ہے کہ کسی وجہ سے چھوٹ کر گر جائے تو پینے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، پھوٹ جائے گا ہے نا شیشے کا۔ کہا کہ یہاں ان کو ہم شیشے کے وہ کپس دیں گے، شیشے کے ان کو پیالے دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ شیشے کے نہیں ہوں گے، قواریر من فضہ، وہ چاندی کے ہوں گے لیکن وہ لگیں گے شیشے کے، اس لیے کہ وہ گرے گا تو پھٹے گا بھی نہیں، چاندی کے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی چاندی نہیں جو ٹرانسپیرنٹ چاندی ہو، لیکن آخرت میں جو پیالے ملیں گے وہ ہوں گے تو چاندی کے، لیکن اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ شیشے کے لگیں گے، اور آپ پیئیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ شراب کتنا بھرا گیا ہے، شراب کی رنگت، اس کے اوپر سے جو فرات، اس کے اندر سے جو کپ آتا ہے اسے دیکھ کر پینے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کی رنگت، اس کی خوشبو، ساری چیزیں ٹرانسپیرنسی اس کپ کے اندر موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی لفظ کو بیکار استعمال نہیں کیا، جب بھی کیا ہے تو انسانی فطرت، انسانی ذوق کا خیال کیا۔ تو کراکریز ہوں گے، اس کی چھنچناہٹ، اس کی کھنکھناہٹ ہوگی، اور چاندی کے برتن ہوں گے، کپس بھی چاندی کے ہوں گے لیکن لگیں گے وہ شیشے کے ہیں، اس طرح سے ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ اس کے بعد کہا قدروها تقدیرا۔ اب اس کے بعد یہ لڑکے آ کر فل اپ کریں گے اس میں شراب، اور وہ شراب ایسا فل اپ کریں گے کہ آج پینے کا ہمارا شوق جتنا ہوگا اتنا ہی بھریں گے، وہ اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ آپ کبھی جاتے ہیں گرمی کے زمانے میں کسی کے گھر میں پانی پوچھتے ہیں، چھوٹے پیالے میں پانی لا کر دے تو طبیعت کے اندر ایک بے قراری ہوتی ہے کہ آپ کو پینے کا زیادہ من تھا، تھوڑا سا پانی لا کر دیا، کیوں؟ چونکہ وہ لڑکے کو پتا نہیں کہ آپ کی پیاس کتنی ہے۔ اسی طرح کبھی آپ سردی کے مہینے میں جاتے ہیں، بعض گھروں میں بڑے ہی گلاس ہوتے ہیں، پورا گلاس بھر کر پانی لا کر دیں، اب 2 گھونٹ پی کر رکھ دیں تو تب بھی آپ کے دل کے اندر ایک قسم کی بے قراری ہوتی ہے۔ کہاں یہاں شراب آپ کے ذوق سے نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا، آپ کا آج جتنا ذوق ہوگا پینے کا، وقدروها تقدیرا، لڑکے اتنا ہی بھریں گے۔ آپ کم پینا چاہتے ہیں 2 گھونٹ ہی بھرے گا، آپ زیادہ پینے کے من میں ہی آج، تو آپ کے من میں جو تمنا ہے اسے پہچان کر وہ بیرے جو سرو کرنے والے بھریں گے اور آپ کو شراب دیے جائیں گے، آپ کو گویا کہ پیش کی جائے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور یہاں انہیں شراب پلایا جائے گا ایسے جام میں جن کی آمیزش سونٹ کی ہوگی۔ یہاں دوسری شراب ہے، وہاں کافور کی شراب، یہاں سونٹ کی شراب۔ سونٹ کی شراب سے مراد یہ دوسری شراب جو مومنوں کو دی جا رہی ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ سیٹنگ کا ارینجمنٹ، کپڑے کا ارینجمنٹ، برتنوں کا ارینجمنٹ اور سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں اس جنت میں جو شراب پلائی جا رہی ہے وہ شراب جو ہے سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ کا مکسچر ہوگا، گویا کہ سونٹ کا فلیور ہوگا۔ اگر آپ کہنا چاہیں کیا مطلب ہوگا، ایک مطلب یہ ہے کہ سونٹ کا فلیور سے مطلب تھوڑی سی تلخی، کافور میں ٹھنڈک ہے، سونٹ میں گرمی ہے، تو یہ شراب پئیں گے تو گرمی لگے گی، ایک مطلب یہ بھی ہوا۔ ایک مطلب یہ ہوا کہ سونٹ جو ہے وہ ریڈش براؤن کلر کی ہوتی ہے، تو یہ شراب پہلی والی شراب وائٹش کلر کی تھی ہے نا، سفیدی مائل رنگ ہے اس کا، اور اس شراب کا رنگ جو ہے وہ براؤنش ہے، گویا گندمی رنگ ہوگا، سونٹ کے رنگ کا ہوگا۔ دونوں مطلب ہو سکتا ہے، ایک بہترین شراب پلایا جائے گا، اور کون سرو کریں گے؟ سرو وہ لوگ کریں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ایسے خوبصورت ترین لڑکے ہوں گے جو موتیوں کی طرح بکھیر دیے گئے ہوں گے۔ یہ مزہ آتا ہے پینے میں، اور ہوٹل میں جب جاتے ہیں تو ایک آدمی لا کر پہلے دسترخوان بچھاتا ہے، ایک لڑکا بھاگ کر آتا ہے اور لا کر وہ کپس رکھتا ہے، ایک آدمی بھاگ کر لے آتا ہے اور پلیٹس رکھتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اور نمک اور پیپر اور سال کے 2 بوتل رکھ کر چلے جاتا ہے، ایک آدمی ٹائی اور کوٹ پہن کر آتا ہے اور آپ سے آرڈر لیتا ہے۔ اس ہوٹل میں کھانے میں مزہ آتا ہے۔ بعض ہوٹل آپ بس میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور بس بیچ میں کھڑاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کیشیئر بھی وہی کیش کا ڈبہ ڈھکیلتا ہے، آپ سے آرڈر آ کے پوچھتا ہے، پھر اندر جا کر وہی چائے بناتا ہے، وہی آپ کو لا کر سرو کرتا ہے، پھر وہ کیش میں آتا ہے، آپ کو بل پھاڑ کر بھی دیتا ہے اور پیسے بھی وہی لیتا ہے۔ اس میں مزہ نہیں آتا، مزہ تو اس ہوٹل میں آتا ہے جہاں آپ کے لیے خدمت کرنے والے بے شمار لوگ ہوں۔ قرآن نے کہا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان پر تو بے شمار لڑکے گویا کہ وہ خدمت کر رہے ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم انہیں دیکھو تو لگیں گے کہ یہ موتی جو بکھیر دیے گئے ہیں، موتیوں کو جیسے بکھیر دیا گیا۔ جنت میں اتنے سرو کرنے والے حسین و جمیل غلمان، خوبصورت لڑکے چاق و چوبند ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے لیکن تجربہ کار بھی ہوں گے، آپ کے مزاج کے حساب سے بھریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، اور فرسٹ کلاس شراب آپ پئیں گے، مست ہو جائیں گے۔ اور اس شراب کو پینے کے بعد بندے مومنین کے اندر ذرا برابر بھی غشی تاری نہیں ہوگی، سرور ملے گا، خدا کی یاد زیادہ ہوگی اور مزہ ملے گا، لذت ملے گی۔ ایسی شراب کی دوسری محفل ہے یہ۔ تیسری محفل کا ذکر فرمایا، اب ایک اور جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔
ایک اور پارٹی کا اہتمام ہے، بڑا بیوٹیفل پارٹی ہے، بڑا خصوصی پارٹی ہے، اور آج اس پارٹی میں بندہ مومنین کی شان ہی کچھ اور ہے، اس شان کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ کہا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک ایسی جنت میں لے جایا گیا ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں، ہر طرف نعمتیں۔ بعض آپ پیلس بڑے ہوٹل میں چلے جائیے تو گھسنے کے ساتھ وہاں جو کوئی آپ کو ویلکم کرتا ہے، وہاں بہترین قسم کے گلدان لگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ایک اور آرنامنٹ لگا ہوا ہے، ادھر کچھ پھول لگے ہوئے، جو حسن اور جو سنگار سوار ہوتا ہے، یہ جنت تو ایسی جنت ہے، تیسری جنت اس لیول میں جاتے ہیں ایک پارٹی کے لیے جہاں ہر طرف سجایا ہوا ہے اور بہترین نعمتوں والی جنت۔ وہ ملکن کبیرہ دیکھیں تو لگے گا ایک بہت بڑے ملک کے اندر داخل ہو گیا، ایک اسپیسیفک جگہ میں، ایک کیمپس کے اندر لے جایا گیا ہے، وہاں جا کر آپ کو اس وقت شراب پلایا جا رہا ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، کہا کہ اس دن ان کے بدنوں پر دو کپڑے ہوں گے، ایک ریشم کے کپڑے ہوں گے جو سبز رنگ کے ہوں گے، اور دوسرے چمکدار گویا کے کپڑے ہوں گے جو موٹے کپڑے ہوں گے، استبرق۔ تو معلوم ہوا کہ سندس کہتے ہیں باریک پتلے کپڑے کو، اور دوسرا جو ایک موٹا کپڑا اس کے اوپر سے پہنیں گے، دو کپڑے پہنیں گے، استبرق اور سندس کے کپڑے۔ گویا کہ بندہ مومنین میں سے جو مرد ہوں گے ان کے لیے دو کپڑے ہوں گے۔ یہ اسپیشل پارٹی ہے، اس لیے پارٹی کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک ڈریس پہن کر جانا پڑے گا۔ مثلا جو علماء کرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پتلے کپڑے کا جو ہے کرتا پہنایا جائے گا، اس پر موٹے کپڑے کی شیروانی پہنائی جائے گی۔ آپ میں سے جو لوگ نوجوان ہیں ان کے لیے ایسا ہوگا کہ پتلے کپڑے کا شرٹ پہنا جائے گا اور موٹے کپڑے کا کوٹ پہنایا جائے گا، دو کپڑے قرآن نے ذکر کیا، اور وہاں کلر بھی اسپیسیفائی کر دیا گیا، وہ کہا گیا خضر، بہت پلیزنٹ گرین ہوگا، خوبصورت ہریا، چونکہ پورے جنت کے اندر ہریالی ہے تو اس سے میچ کرنے کے لیے ایک ڈریس کوڈ ہے کہ آپ کو وہاں اس دن جو ہے سب گرین پہنیں گے، لیکن گرین سے مراد وہ مطلب یہ کہ بعض جو جھنڈے کے رنگ ہوتے ہیں ویسا گرین نہیں، خوش نما گرین، پلیزنٹ گرین ڈریس پہنیں گے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دو لباس ہوں گے، ایک تو ان کا معمولی جو ہے سلوار قمیص ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے برقع وغیرہ پہنیں گے، تو ایک پتلا کپڑا ایک موٹا کپڑا، اور وہ پلیزنٹ گرین ہوگا، اس میں آرنامنٹری ہوگی، آرٹسٹری ہوگی، نہ جانے کیا کیا نعمتوں سے وہ لباس۔ دیکھیے پہلے میں لباس کا ذکر نہیں ہے، دوسری جنت میں ریشم کا لباس، اور تیسری جنت میں دو لباس پہن کر آ رہے ہیں، اور وہ بھی رنگ کے ساتھ۔ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اس دن جو ہے انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ گویا کہ حاجی حضرات جب جاتے ہیں تو گویا کہ ان کی پہچان کے لیے ایک وہ پہنایا جاتا ہے کنگن۔ اس طرح جنتیوں کی پہچان کے لیے کہاں سے آئے ہیں، آپ کی جنت میں آپ کا مقام کیا ہے، سارا ڈیٹیل گویا کہ اس میں ایک مائکرو چپ ہوگا جو پوری تفصیلات آپ کی اس کے اندر ہوں گی، اور چاندی پہن کے، چاندی کے کنگن پہننا بادشاہ لوگ پہنتے ہیں۔ گویا کہ آج آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی دنیا میں جو بادشاہ تھے وہ ہیچ ہیں، لیکن یہ بندے مومنین جو حقیر فقیر غلام بھی تھے، لیکن جنت میں ایسے بڑے بادشاہ کے کنگن پہن کر بہت شان و شوکت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیا ہے یہ آج اسپیشل پارٹی ہے، اب بہت اسپیشل پارٹی ہے۔ کس کی طرف سے ہے یہ؟ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ سب کوئی میڈل جیت کر آتا ہے، کوئی کرکٹ ٹیم جیت کر آتی ہے تو پریزیڈنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ہے اس کی پارٹی ہوتی ہے، یا چیف منسٹر کی طرف سے پارٹی ہوتی ہے نا، اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ سب بڑے آدمی کی طرف سے۔ تو کہا کہ یہ پارٹی بڑے اہتمام سے پارٹی دی گئی ہے، اور آج کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ عظیم پارٹی ہے، بہت شاندار پارٹی ہے، جس میں ساری کائنات کا رب آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہوگا اس دن کہ خدا تعالیٰ مہمان نوازی کر رہا ہے، اور وہ آپ کا گویا کہ آپ مہمان ہیں اور خدا تعالیٰ میزبان ہے، اور اس کی طرف سے ایک اسپیشل پارٹی، ایک اسپیشل جنت میں بلایا گیا ہے۔ ڈریس کوڈ بھی آپ کا بڑا اسپیسیفک ہے، کنگن بھی پہنائے گئے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں کہ سونے کے کنگن، بعض لوگوں کو چاندی کے کنگن، اور بہت شان اور افتخار کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آج کا دن وہ مبارک دن ہوگا جس دن تمہارا رب تمہیں شراب پلائے گا۔ یہ ہے شرابن طہورا۔ پہلے شرابن کافورا پیتے تھے، اس کے بعد شرابن زنجبیلا پلایا گیا جس میں سونڈ کی آمیزش تھی، اور آخری جو اعلیٰ ترین کوالٹی کی شراب ہے اس میں آج پروردگار خود پلا رہا ہے۔ دونوں بات ممکن ہے، ایک تو اس کی طرف سے پارٹی ہے، دوسرا اس بات کا بھی امکان ہے کہ خدا تعالیٰ خود پلائے، دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ پروردگار کی بہت بڑی ہستی ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے، وہ صرف سامنے آ کر کھڑے ہو جائے اور کہے کہ میرے بندوں پی لو، میری طرف سے آج یہ پارٹی ہے، تو یہ خود بھی بندہ مومن کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو آج تمہارا رب تمہیں شرابن طہورا پلائے گا۔ یہی نہیں بلکہ اس کا ایک چھوٹا جو اسپیچ ہوتا ہے اس کی طرف سے
تو ہوسٹ کی طرف سے اس میں پروردگار کہے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. کہا مومنوں کا دل رکھنے کے لیے کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ دنیا میں نیک کام کیا یہ اس کی جزا ہے. اور کہا وکان سعیکم مشکورا, اور تمہاری ساری جو کوششیں تھیں اسے ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا, اسی قدردانی کے نتیجے میں آج تمہیں یہ شراب پلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہماری کیا بساط, ہمارے کیا اعمال, ہمارا کیا کارنامہ, سب کچھ اللہ کا فضل ہے. اس کے فضل کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے, کوئی چیز نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا دل رکھنے کے لیے, ہماری ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ یہ ایسا مفت میں نہیں پلایا جا رہا ہے, یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. یہ تمہاری کوششیں جو ہے رائے گا نہیں گئی, ہم نے تمہاری کوششوں کو قبول کیا, اس کے نتیجے میں آج یہ تمہیں شراب پلا رہے ہیں. یہ بندے مومنین کو اور روحانی طور پر بھی خوش کرنے کے لیے, جسمانی طور پر تو انہیں آسودہ کر دیا گیا, ہر نعمت سے نوازا گیا اور اعلیٰ ترین جنت میں داخلہ ہو گیا, لیکن اندر سے بھی اطمینان دلانے کے لیے کہا گیا کہ یہ گویا کہ بخشی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ تمہارے عمل کی جزائے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. خوش ہو جاؤ. روحانی طور پر بھی اس دن مومنین خوش ہوں گے اور شراب پیئیں گے اس دن شرابن طہورا, پاک صاف شراب, یہ اعلیٰ ترین کوالٹی کی شراب ہوگی. اس پر جو ہے آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے اور جنت کی ان تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمائے, اور جنت تک پہنچنے کے لیے جن اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے ان اعمال کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.